الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن ابي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعوت و تبلیغ کی نسبت پر اور دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونے اور دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد کی تربیت کا جو موضوع ہے، ہمارے یہاں عموماً اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ ایک دو واقعات بیان کر دیے جاتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کرنے کی یہ فضیلت ہے، اسلام میں اس کی اتنی اہمیت ہے اور اولاد کی تربیت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کس طرح ان کی تربیت کی اور وہ کیسا اللہ کے خزانے سے لینے والے بن گئے، 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ اللہ سے روٹی لینے والے بن گئے، کھانا لینے والے بن گئے۔ اس طرح کے ایک دو واقعات بیان کر دیے جاتے ہیں اور پھر بات وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آدھی بات سمجھ میں آتی ہے اور آدھی بات رہ جاتی ہے۔ آدھی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں، اولاد کی تربیت کرنا ضروری ہے، اولاد کی تربیت کرنا ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اولاد ماں باپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک شوق بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بنے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بنے، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے بنے، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بنے، سلطان محمد فاتح جیسے بنے۔ ایک شوق بھی پیدا ہوتا ہے پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بنے۔ ہمارے دل میں شوق بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ شوق کی آگ دل میں سلگتی ہے اور پھر بجھ جاتی ہے اور پھر معاملہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے بچے جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اولاد کی تربیت کو جیسی اہمیت دینی چاہیے ویسی اہمیت نہیں دیتے۔ اہمیت دیتے ہیں، ہم اہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن جیسی اور جتنی اہمیت دینی چاہیے ہم اولاد کی تربیت کو ویسی اور اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اولاد کی تربیت کرنا ایک فن ہے، ایک فن ہے جو سیکھنا ضروری ہے، ایک ہنر ہے جو بغیر سیکھے نہیں آ سکتا۔ دنیا کے معمولی کام بھی بغیر سیکھے نہیں ہو سکتے۔ دین اور دنیا کا کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل بغیر سیکھے نہیں آ سکتا، بغیر سیکھے نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے یہاں ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اہم امور، بہت سارے اہم کام بغیر سیکھے ہوتے۔ یہ اولاد کی تربیت ایک چیز نہیں ہے، بہت ساری چیزیں۔ آپ نکاح دیکھ لیں، نکاح ہو رہے ہیں لیکن نوجوان بچیوں کو نکاح کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ نکاح کے ارکان کیا ہے، فرائض کیا ہے، شرائط کیا ہے، نکاح میں ایجاب اور قبول کی کیا حیثیت ہے، گواہوں کی کیا حیثیت ہے، گواہی کب معتبر ہوتی ہے، کون گواہ بن سکتا ہے، کون نہیں بن سکتا ہے، نکاح کیسے ہوتا ہے، نکاح میں خطبہ پڑھنا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری نہیں ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نکاح قاضی اور مولوی کے پاس ہی پڑھایا جا سکتا ہے یا نکاح کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، نکاح میں مہر کی کیا اہمیت ہے، مہر کتنا ہونا چاہیے، پھر بیوی کے کیا حقوق ہے، شوہر کے کیا حقوق ہے، ان سب باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ہماری قوم کس پر جھگڑ رہی ہے؟ مولوی صاحب، قاضی صاحب، آپ نے 3 مرتبہ قبول ہے نہیں کروایا، لہذا نکاح نہیں ہوا۔ طلاق کا معاملہ لے لیجئے، طلاق کے بارے میں پتہ نہیں کہ طلاق کب ہوتی ہے، طلاق کب دینا چاہیے، کتنی دینا چاہیے، کن حالات میں دینا چاہیے، کچھ پتہ نہیں۔ شادی کے بعد کی جو زندگی ہے
عورت اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی ہے، اپنے والدین کو، اپنے بھائی بہن کو، اپنے خاندان کو چھوڑ کر آئی ہے شوہر کے گھر میں رہنے کے لیے۔ زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر ہم باہر ملک شفٹ ہو رہے ہوں، یا کچھ وقت کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی جا رہا ہو، یا کوئی سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہو 2-3 مہینے کے لیے، کتنی تیاری کی جاتی ہے، کیا کیا معلومات حاصل کی جاتی ہے، اس کنٹری کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہے، ضرورت کے قوانین بھی معلوم کیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا قوانین ہیں جن کو ہم فالو کریں۔ تو یہ تو وقتی انتقال، وقتی منتقلی ہے، شفٹنگ ہے، اس کو کتنے اہتمام سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ شادی تو یہ تو پوری لائف چینج ہو رہی ہے، پوری زندگی چینج ہو رہی ہے، گھر پورا چینج ہو رہا ہے، ماحول پورا چینج ہو رہا ہے، اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں، اپنی عادات میں بہت سی تبدیلی لانی پڑتی ہے، اور اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، اس کو سیکھنے کی کوئی اہمیت نہیں، اس کو سیکھنے کی کوئی فکر نہیں۔ نہ نوجوان لڑکے اس کو سیکھتے ہیں، نہ نوجوان بچیاں سیکھتی ہیں، اور نہ ماں باپ اس ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں کہ اپنے بچے بچیوں کو یہ چیزیں سکھا دے۔ پہلے ان چیزوں کا بہت اہتمام ہوا کرتا تھا، اور آج بھی جو دیندار مائیں ہیں وہ اپنے ہی بچے بچیوں کو نہیں بلکہ دوسرے بچے بچیوں کو بھی سکھاتی ہے کہ آپ کو شادی کے بعد اس گھر میں کیسے رہنا ہے، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، شوہر کی خدمت کیسے کرنی ہے، اطاعت کن کاموں میں کرنی ہے، کن کاموں میں شوہر کی اطاعت نہیں کرنی ہے، ساری باتیں وہ سکھلاتی ہے، جس سے زندگی میں ایک حسن آ جاتا ہے، زندگی میں سکون آ جاتا ہے، دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو اولاد کی تربیت بھی ایک بہت بڑا فن ہے، اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ کوئی ایسا معمولی کام نہیں ہے کہ بس اس کو 1 گھنٹے کے آدھے گھنٹے کے بیان میں بیان کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں نا، دنیا کے جو فنون ہیں، انجینئرنگ ایک فن ہے، ٹیچنگ ایک فن ہے، ٹیچر بننا، ماسٹر، استاد بننا، معلم بننا، یہ ایک فن ہے۔ کوئی بھی آدمی ٹیچر نہیں بن سکتا، کوئی بھی آدمی مدرس، استاذ، معلم نہیں بن سکتا۔ یہ سارے فنون ہیں، اور ان کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، سالوں نکالنے پڑتے ہیں، کم از کم 1-2 سال تو نکالنا ہی پڑتا ہے، کورس کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ ہاں کہ آپ ٹیچر بن چکے، آپ انجینئر بن چکے، آپ ڈاکٹر بن چکے، فلاں بن چکے، آپ اس فن کے ماہر بن چکے۔ تو بچوں کی تربیت بغیر کورس کی آ جائے گی، بغیر سیکھے آ جائے گی؟ نہیں، اس کے لیے بھی وقت نکالنا ہوگا، یہ آدھے گھنٹے میں نہیں سکھایا جا سکتا۔ تو اس لیے میری سب سے پہلی گزارش تو ماؤں بہنوں سے، اور جن مردوں تک میری بات جا رہی ہے ان سے بھی، کیونکہ تربیت کی ذمہ داری والدین پر ہے، صرف عورتوں پر نہیں ہے۔ ہاں، عورتوں کا ایک بڑا حصہ بچوں کی تربیت میں ہوتا ہے، ان کا ایک بڑا رول اور بڑا کردار ہوتا ہے، لیکن مردوں کا بھی ان میں حصہ ہے۔ تو تمام سے میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کی نیت اور ارادہ کرے کہ بچوں کی تربیت کو سیکھیں گے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مدرسوں میں، مکتب میں جو پڑھانے والے معلمین، اساتذہ، مربی، ٹیچرز ہیں، یا اسکول میں ہوں، اگر انہوں نے بھی ٹیچنگ کو نہیں سکھائے تو یہ نہیں پڑھا سکتے۔ اور ہمارا مشاہدہ ہے، ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اسکولوں میں اور بعض مرتبہ مدرسوں میں، مکتبوں میں پڑھانے والے آگے پڑھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے کہ کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ معلومات تو ان کے پاس ہے، لیکن انہوں نے پڑھانے کا فن نہیں سیکھا ہے، ٹیچنگ کورس نہیں کیا ہے، یا کسی ماہر سے انہوں نے سیکھا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈھنگ سے بچوں کو پڑھا ہی نہیں پاتے، بچوں کی نفسیات کو نہیں سمجھ پاتے، بچوں کے مزاج کو نہیں سمجھ پاتے، بچوں کی اصلاح اور تربیت نہیں کر پاتے وہ۔ تو اس لیے نیت کرے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، اس کو سیکھیں گے۔ اب سیکھیں گے کیسے؟ تو اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو کسی ماہر کے پاس جانا پڑے گا، جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس آپ کو جانا پڑے گا۔ مرد ہوں، عورتیں ہوں، مردوں کے پاس جائیں گے، عورتوں کے پاس جائے گی جو اس فن میں مہارت رکھتی ہے، جن کو بچوں کی تربیت کرنا آتا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے، اچھے اخلاق اور آداب سکھائے ہیں، تہذیب تمیز سکھائی ہے، اسلامی کلچر ان کو سکھایا ہے۔ تو ایسوں کے پاس جانا ہوگا، ان کے پاس بیٹھنا ہوگا، ان سے سیکھنا ہوگا۔ ماہرین نے اور اس تربیت کے جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں،
جنہوں نے اس فن میں کتابیں لکھی ہیں ان کی کتابیں پڑھنی ہوگی، ان کے اگر بیانات ہے، لیکچر ہے، تو وہ بیانات اور لیکچر آپ کو سننے ہوں گے۔ جب وہ مسلسل سنیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے تو آپ کو تربیت کرنا آنا شروع ہوگا۔ آپ کوئی ماہر اور اسپیشلسٹ نہیں بن جائیں گے، لیکن کم از کم اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہیں۔ تربیت کرنا آپ کو آ جائے گا کہ کیسے تربیت کی جاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جس دن آپ تربیت کرنا سیکھ گئی تو بچوں کی تربیت کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا۔ آج جو ہے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ضدی ہے، ہمارے بچے بہت روتے ہیں، ہمارے بچے گالی گلوچ کر رہے ہیں، ہمارے بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں، ہمارے بچے ہر وقت کھیل کود کا ہی ان کا مزاج ہوتا ہے، کھانے پینے میں بہت ضد کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ شکایت کر رہے ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے ہینڈل کریں، ان کی ضد کیسے چھڑائیں، اور پڑھائی میں کیسے ان میں دلچسپی پیدا کرے، کتابوں کی کیسے دلچسپی پیدا کرے، موبائل ان کے ہاتھ سے کیسے چھوٹ جائے۔ بچوں کو دیکھے گھنٹوں موبائل لے کے بیٹھے، 3 سال کے بچے ہیں، گھنٹوں موبائل میں لگے رہیں گے پھر بھی دل نہیں بھرتا۔ اب ماں باپ پریشان ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ان کو تربیت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ اگر ان کو تربیت کرنا آتی تو یہ چیزیں ان کے لیے درد سر نہ بنتی، یہ ان کے لیے بہت بڑے مسائل نہ بنتے، یہ ان مسائل سے بہت آرام سے نمٹ جاتی۔ اور بھی تو بہت ساری دیندار خواتین ہیں اور پڑھی لکھی خواتین ہیں اور تربیت یافتہ خواتین ہیں جنہیں بچوں کی تربیت کرنا آتی ہے، ان کے گھر میں بھی موبائل ہیں، ان کے گھر میں بھی مسائل ہیں، ان کے بچے بھی اسکول پڑھتے ہیں، لیکن وہ تو یہ ساری چیزوں کو ہینڈل کر لیتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے تربیت کرنا سیکھی ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، بچوں کو ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے، ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو اس لیے تربیت سیکھنا، یہ تربیت کرنا سیکھنا، یہ آپ کے لیے ہی فائدہ مند اور سود مند ہوگا، آپ کے لیے ہی بچوں کی تربیت کرنا آسان ہو جائے گا، اور آپ کے لیے ہی دنیا میں بھی سکون کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی اجر کا اور ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی تربیت اہم امور اور والدین کی اہم ذمہ داریوں میں سے ہے۔ بچے والدین کے پاس امانت ہے، بچوں کا پاکیزہ دل قیمتی موتی کی طرح ہوتا ہے جو ہر نقش و نگار سے خالی ہوتا ہے۔ بچوں کے لوہے دل پر آپ جو نقش کر دیں گے، جو لکھ دیں گے، وہ ثبت ہو جائے گا۔ جیسے ایک تختی ہوتی ہے، سلیٹ ہوتی ہے، اس پر اچھا برا جو نقشہ بنا دیا جائے، جو ڈرائیونگ کر دی جائے، وہ ہو جائے گی۔ تو اسی طرح بچوں کے لوہے دل پر، بچوں کے دل کی تختی پر اچھا یا برا آپ جو نقش کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بچپن سے بچوں کے اندر خیر کی اور اچھے کاموں کی عادت ڈالی گئی تو بچے اسی پر پروان چڑھتے، اسی پر وہ بڑے ہوتے چلے جاتے۔ اور اگر بچوں کے اندر اچھی عادت نہیں ڈالی گئی، برائی سکھائی گئی، یا برائی نہیں سکھائی گئی، بس اچھی عادت ڈالی نہیں گئی اور اسی طرح جانوروں اور چوپایوں کی طرح بیکار چھوڑ دیا گیا، تو یہ بچے پھر شر کے عادی بن جائیں گے، اور کل قیامت کے دن ان کے والدین، ان کے نگران، ان کے ذمہ داران، سرپرست، یہ اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری باتیں تربیت سے متعلق بتائی ہے۔ میں تربیت سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، امید ہے کہ آپ ان باتوں کا اگر خیال رکھیں گی تو انشاءاللہ آپ کو تربیت کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور آپ کے بچوں کی بہت اچھی تربیت ہوگی۔ یہ چند باتیں ہیں، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن یہ چند ضروری باتیں ہیں، یہ گویا کہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں، یہ میرے لیے بھی ہے، میرے گھر کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ میں آپ کو تربیت کی باتیں بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو آپ یہ سمجھ لیں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کہ بچوں کو ہمیں اسلامی نظریات، اسلامی کلچر کا پابند بنانا ہے۔ نظریات کون سے ہو؟ اسلامی ہو۔ بچوں کی سوچ، بچوں کی فکر یہ اسلامی ہونی چاہیے، اسلام کے علاوہ اور کوئی فکر اور کوئی سوچ اور کوئی نظریہ نہیں۔ ہر معاملے میں، ہر امور میں اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے، زندگی کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے۔ زندگی صرف انجوائے کرنے کے لیے ملی ہے، زندگی صرف مزے اڑانے کے لیے ملی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں؟
نہیں، اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ زندگی آخرت بنانے کے لیے ملی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ملی ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے ملی ہے۔ کیا یہ ایک ہی زندگی ہے پھر مر کے ختم ہو جانا ہے؟ تو کفار تو یہی کہتے ہیں، دنیا دار تو یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی ہے، کل ہو نہ ہو ہم تو نہیں جانتے، بس اسی زندگی میں ہم مزہ اڑا لیں۔ اسلام کا نظریہ ہم بچوں تک پہنچائے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اسلامی نظریہ۔ دوسری چیز اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت کا ہم ان کو پابند بنائیں، ہر چیز میں، بات چیت میں، اخلاق میں اور تہذیب میں، لباس میں، کھانے پینے میں، مجلس میں، خلوت میں، جلوت میں، ہر جگہ اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، اور اسلامی کلچر کی محبت ان کے دلوں میں بٹھائے۔ یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ بچوں کی تربیت میں خاص اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہر چیز اور ہر بات ان کو شفقت اور نرمی کے ساتھ بتائی جائے، ہر بات ان کو شفقت اور نرمی کے ساتھ بتائی جائے۔ بلا وجہ بچوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ یا سختی نہ کی جائے، بالخصوص چھوٹے بچوں کے ساتھ، 3 سال 4 سال 5 سال کے بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے ان کو نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ بچوں کو اگر پیار محبت سے بات سمجھائی جائے تو وہ جلدی سمجھ جاتے ہیں، اور بچے چاہتے ہیں کہ ماں باپ ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کرے، ان کو پیار دیا جائے، لہذا جہاں تک ہو سکے پیار محبت سے سمجھایا جائے۔ یہ بات مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں 4 حصے میں لکھی، اور ماہرین تربیت نے اس کو بیان کیا۔ میں یہاں پہ جو بھی باتیں بیان کر رہا ہوں یہ ساری باتیں وہ ہے جو ماہرین تربیت نے بیان کی، ایک بھی بات میری نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس فن میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو بچوں کے ساتھ نرمی کا، شفقت کا معاملہ کیا جائے۔ ہاں اگر کبھی بچے بہت زیادہ ستانے لگے، بہت زیادہ پریشان کرے اور ان کو تنبیہ کرنا ضروری ہو جائے تو ایسے موقع پر ان کو سختی کی جا سکتی ہے، تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ہر وقت بچوں کو ڈانٹتے رہنا، اس سے بچوں کا مزاج ضدی پنے والا ہو جاتا ہے، بچے اس سے مزید ضدی بنتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ماں باپ کی ڈانٹ بڑھتے چلے جاتی ہے، لب و لہجہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے، بچے بھی ویسے ویسے ضدی ہوتے چلے جاتے ہیں اور بچوں کی ضد بڑھتی چلے جاتی ہے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھے کہ بچوں کو پیار محبت سے سمجھایا جائے، بلا ضرورت ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے، اور بلا ضرورت لاڈ پیار بھی نہ کیا جائے۔ ہر وقت لاڈ پیار، ہر وقت لاڈ پیار کیا جا رہا ہے، ان کی ہر ضد پوری کی جا رہی ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بعض والدین کہتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹے ہیں، ابھی تو بچے ہیں، لہذا ابھی انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے ہو کر خود سیکھ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، تربیت کا مرحلہ ماں کی گود سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں بہشتی زیور میں لکھی ہے، میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، جو انہوں نے اس میں لکھا ہے وہی میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ بچپن میں جو اچھی یا بری عادت پختہ ہو جاتی ہے وہ عمر بھر نہیں جاتی ہے، اس لیے بچپن سے جوان ہونے تک چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلی بات کہ بچوں کو نیک بخت دیندار عورت کا دودھ پلانا چاہیے، دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچوں کو کبھی پولیس سے ڈرا رہی ہے، کبھی سپاہی سے ڈرا رہی ہے، کبھی بھوت سے ڈرا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح ڈراؤنی چیزوں سے یا کسی بھی شخص سے ڈرانا یہ بہت بری عادت ہے، بچوں کو ان چیزوں سے نہیں ڈرانا چاہیے، اس سے بچوں کے دل کمزور ہو جاتے ہیں، بچے بزدل بن جاتے ہیں۔ سو جا ورنہ میں بھوت کو بلا لوں گی، سو جا ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی، سو جا ورنہ میں فلاں کو بلا لوں گی، اس طرح ڈرا رہی ہوتی بعض مائیں، تو اس طرح ڈرانا نہیں چاہیے کسی بھی کام کے لیے، اس سے بچے بزدل ہوتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ بعض مائیں جو ہے بچے جب زمین پہ گر جاتے ہیں، بچہ روتا ہے تو زمین کو مارتی، زمین کو ہاتھ مارنے لگ جاتی ہے، میرے بیٹے کو تو نے گرا دیا، میرے بیٹے کو تو نے مار دیا، اور پھر اس کو چپ کرا رہی ہوتی، پھر وہ جو ہے بچہ چپ تو ہو جاتا ہے، لیکن اب کیا ہوتا ہے پتہ ہے، اب ہوتا ہے یہ کہ بچہ اور زیادہ نخرے کرنے لگ جاتے ہیں، تھوڑا بھی اگر گر گیا تو پھر وہ رونا شروع کرے گا، پھر اس کی ماں آ جائے گی، وہ لاڈ پیا، اب وہ بچے کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ ماں جو ہے وہ لاڈ کر رہی ہے،
اور وہ جو ناٹک کر رہی ہے ماں زمین کو مار رہی ہے، بچہ بھی سمجھنے لگ جاتا ہے تھوڑے دنوں بعد، یار یہ زمین کو لگتا تھوڑی ہے، ماں اس کو کیوں مار رہی ہے، یعنی میرا دل بہلا رہی ہے۔ تو اس سے بچے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کوئی تسلی نہیں ملتی، بلکہ بچہ اور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس اس کو اٹھا کے سیدھا کر دے، ہو گیا، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں، اس طریقے سے ہو گیا۔ لیکن اس طریقے سے میں نے گزشتہ ہفتے شاید حضرت صفیہ بنت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے واقعات میں نے بیان کیا تھا، اس میں ایک بات یہ آئی تھی کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ باہر سے مار کھا کے آتے تھے تو ان کی امی اور مارتی تھی کہ مار کیوں کھا کے آیا، اور کبھی اس طرح وہ زمین پہ گر کے رونے لگ جاتے تھے اور ان کو دیتی تھی کہ گر کے رونے کا نہیں، تو مرد ہے، تو بہادر ہے، گر کے رونے کا نہیں، تھوڑی سی مار پہ رو رہا ہے، یعنی وہ حوصلہ دلاتی تھی، ہمت دلاتی تھی، بہادر بناتی تھی۔ خیر میں نہیں کہہ رہا کہ بچہ گر جائے رونے لگے تو مارے، چھوٹے بچے کو تو ویسے بھی مارنا جائز نہیں ہے، 10 سال سے پہلے بچوں کو عام حالات میں مارنا جائز نہیں ہے، بعض مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارتی ہے۔ تو خیر تو بچوں کو کسی چیز سے ڈرانا نہیں چاہیے بلا وجہ، بلکہ بچوں میں تو حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تیسری بات فرماتے ہیں کہ بچوں کے لیے دودھ پلانے کے لیے اور کھانا کھلانے کے لیے وقت مقرر کر کے رکھو تاکہ وہ تندرست رہے، کھانے پینے کا ٹائم بنا رہے گا تو بچے تندرست رہیں گے، ورنہ بے وقت کھاتے رہیں گے، کبھی بھی مانگتے رہیں گے، پریشان بھی کریں گے، اور ان کا کھانے پینے کا نظام ہضم بھی بگڑ جائے گا، بدہضمی ہونے لگے گی اور بھی نقصات ہونے لگیں گے۔ چوتھی چیز فرمائے کہ بچوں کو صاف ستھرا رکھو، ان کو نہلاتے دھلاتے رہو اور ان کے پاکی صفائی کا خیال رکھو، ان کے کپڑوں کا بھی خیال رکھو تاکہ ان کی تندرستی اچھی رہے۔ پانچویں چیز فرمائے کہ بہت زیادہ بناؤ سنگار مت کرو، ہر وقت جو ہے اس کے بال بنائے جا رہے ہیں، ہر وقت اس کے ساتھ بناؤ سنگار والا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ بعض بچوں کو ہم نے دیکھا وہ جو ہے ایک ایک دن میں 5 جوڑے بدل رہے ہوتے، اب وہ بار بار جو ہے پینٹ شرٹ پہن رہا ہے اور آئینے میں جا کے دیکھ رہا میں کیسا لگ رہا ہوں، پھر 2 گھنٹے بعد پھر آیا، بول رہا نہیں یہ پرانا ہو گیا، یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہے، پھر دوسرا کپڑا بدل رہا ہے۔ اب ان چیزوں کو بعض مرتبہ مائیں نظر انداز کر رہی ہوتی، اس سے بچوں کے اندر جو ہے بہت زیادہ ناز و نعمت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ زینت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس سے ناز نخرے پیدا ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو بہت زیادہ بناؤ سنگار کا عادی نہیں بنانا چاہیے۔ اور فرمایا اگر لڑکا ہے تو اس کو بال مت بڑھانے دو، لڑکا ہے تو اس کو بال مت بڑھانے دو، بال بڑھنے لگے تو اس کے بال کاٹ دیا کرو۔ ایک اور نصیحت فرمائی کہ بچوں کے ہاتھوں سے غریبوں کو کھانا، کپڑا، لحاف، پیسہ وغیرہ جو بھی غریبوں کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہے یہ بچوں کے ہاتھوں سے دلوایا کرو۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی فقیر نظر آیا، وہ ضرورت مند ہے، آپ اس کو 10 روپیہ، 50 روپیہ، 100 روپیہ دینا چاہ رہے، بچہ ساتھ میں ہے تو بچے کے ہاتھ میں دو اور ان کو احترام سے بتاؤ کہ یہ چاچا کو دے دو، یہ چاچی کو دے دو، یہ انکل کو دے دو، انٹی کو دے دو، یہ بزرگ کو دے دو۔ اس احترام بھی سکھایا جائے ساتھ میں، یہ نہیں کہ ایک دینے کی اچھی صفت اس میں پیدا کی جا رہی ہے، بچے کو سخی بنایا جا رہا ہے، لیکن وہ بھکاری کو دے دو، وہ بھکارن کو دے کے آ جاؤ بیٹا، نہیں، اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بچہ تہذیب تمیز بھی سیکھے کہ کس کے لیے کیا الفاظ استعمال کرنا ہے۔ تو بچے کو اس سے بچوں کے اندر سخاوت کی عادت بنے گی۔ اس کے آگے فرمایا کہ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں ان کے بھائی بہنوں کو یا آپس میں جو دوسرے بچے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، سہیلیاں ہوتی ہے، ان میں ان کے ہاتھ سے تقسیم کرایا کرو۔ بچوں کو سکھاؤ کہ بیٹا یہ تمہاری بہن ہے، ان کو دے دو، یہ چھوٹی بہن، یہ بڑی بہن، یہ چھوٹا بھائی، یہ بڑا بھائی، تو یہ ان کو دینا سکھائے۔ اچھا بچوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر ان کو اچھے سے پیار محبت سے اگر دینے بولو تو وہ جو ہے کتنا بھی دینے تیار ہو جائیں گے۔ ابھی میں آپ کو تازہ میں یہاں پہ آنے سے 15 منٹ پہلے کی بات ہے، میرا بیٹا انار کھا رہا تھا، چھوٹا والا، اس کی عادت یہ ہے کہ اگر اس سے انار کا ایک دانہ بھی کسی نے بغیر اجازت کے چھین کے لے لیا تو وہ پورا گھر سر پہ اٹھا لے گا اور پورے انار کی پلیٹ پھینک دے گا، اور وہ جب تک نہیں مانے گا تب تک وہ انار کا ایک دانہ اس کو واپس نہ کیا جائے۔ ابھی میں باتیں پڑھ رہا تھا تو اب ہمیں بھی الحمدللہ عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے دے۔ تو میں نے اس کی امی کے سامنے ہی وہ پلیٹ میں انار کھا رہا تھا، میں نے اس کو بہت پیار محبت سے اور تھوڑا مسکا مار کے کہا کہ بیٹا مجھے انار دے دو، تم کتنے اچھے بچے ہو۔ تو فوراً اس نے کچھ 10-15 دانے میری مٹھی میں رکھ دیے، میں نے وہ فوراً کھا لیا، پھر اس کی امی کے سامنے تعریف کیا، دیکھو یہ بچہ کتنا اچھا ہے۔ پھر میں نے دوسری مرتبہ مانگا، اس نے پھر مجھے دے دیا۔
پھر اس کے بعد میں نے اس کے امی کو بتایا دیکھو یہ بچوں کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے. پھر میں نے جو ہے تیسری مرتبہ انار کا ایک دانہ جان بوجھ کے اس کی پلیٹ میں سے اٹھا لیا بغیر بتائے. وہ نیچے منڈی کر کے کھا رہا تھا. وہ جیسے اس کی آنکھ کے اندر غصہ ابھرا ہے اور مجھے غصے سے دیکھنے لگا ہے اور فوراً میں نے وہ دانہ پلیٹ میں ڈال دیا. پھر واپس تیسری مرتبہ مانگا, اس نے واپس 5-10 دانے اٹھا کے دے دیے. میں نے یہاں پہ آنے سے پہلے بتایا کہ یہی باتیں مجھے ابھی خواتین میں بیان کرنا ہے. دیکھو الحمدللہ عملی تجربہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہے. بچوں کو جب پیار محبت سے شفقت سے ایک بات بتائی جاتی ہے تو وہ بہت جلدی اس کو سمجھ جاتے ہیں, عمل بھی کرنے لگتے ہیں. تو ہم بچوں کو یہ بتائیں, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ ان کو سکھائے. ہم یہ کہیں گے چلو اس کو دو, آرڈر والے انداز میں کہیں گے یہ تمہارا بھائی ہے تمہاری بہن ہے چلو اس کو بھی دو, اس کا بھی حق ہے, اس کا بھی حصہ ہے, تم اکیلے نہیں کھاؤ گے. تو بچے یہ سب چیزیں نہیں سمجھ پاتے. ان کو پھر ایسا لگنے لگتا ہے کہ کہیں ہمارا حق تو نہیں مارا جا رہا ہے, ہمارا حصہ تو نہیں لیا جا رہا ہے. تو بچوں کو یہ عادت بھی ڈلوائی جائے. اس کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی ساری ضدیں پوری نہ کرو, ساری ضدیں پوری نہ کرو, جو کہے بس ان پر عملی کرتے چلے جاؤ. اس سے بچوں کا مزاج بگڑ جاتا ہے اور بچے ضدی مزاج بن جاتے ہیں. اسی طرح ایک بات یہ فرمائی کہ چلا کر بولنے سے روکو. بچے اگر چلا رہے ہیں, چلا کر بات کر رہے ہیں تو فوراً ان کو ٹوکو سختی کے ساتھ کہ بچے چلاتے نہیں ہیں, چلا کر بات نہیں کرتے, یہ بد تہذیبی ہے, بدتمیزی ہے. خاص کر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہشتی زیور میں فرماتے خاص کر اگر لڑکی ہو, یعنی لڑکی چلا کے بات کر رہی ہے تو اس پہ تو خوب ڈانٹو اس کو, ورنہ بڑی ہو کر بھی اسی طرح چلاتی رہے گی اور پھر اسی کو نقصان ہوگا. اور ایک آخری بات یہ فرمائے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کہ یہ چند چیزیں ہیں بچوں کے دلوں میں ان کی نفرت بٹھاؤ. جیسے غصہ ہے, جھوٹ, گالی گلوچ, کسی سے حسد کرنا, کسی سے جلنا, چیزوں کی لالچ اور حرص رکھنا, کسی کی چغلی کرنا, کسی کی برائی کرنا, یہ اور اس طرح کی بہت ساری بری عادتیں ہیں. ان کی نفرت ان کے دلوں میں بٹھاؤ, غصے کی, گالی گلوچ کی, ان کے دلوں میں جس طرح نفرت بٹھا سکتے ہو نفرت بٹھاؤ. اور اگر کبھی ان میں سے کوئی بات ہو جائے, یعنی بچہ غصہ ہونے لگے, بچہ گالی دینے لگے, بچہ کسی سے حسد کرنے لگے, جلنے لگے, چغلی کرنے لگے, تو فوراً اس کو اسی جگہ پر روک دو. فوراً تنبیہ کرو کہ بیٹا یہ بہت گندی بات ہے, غصہ ہونا بہت گندی بات ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا ہے, مومن غصہ نہیں ہوتا. اس طرح اس کو فوراً تنبیہ کی جائے, نظر انداز نہ کیا جائے کہ ایک بار غصہ ہو گیا تو کیا بات, ایک بار گالی دے دیا تو کیا بات. بچے گالیاں دینے لگتے, عجیب عجیب, ماں باپ جو ہے ہنس رہے ہوتے, دیکھو یہ چھوٹا بچہ ہو کے گالی دے رہا ہے, تو یہ ہنسنے کی چیز نہیں ہوتی, اس سے تو بچہ اور بگڑے گا. بچے کو لگے گا میں نے کوئی بہت اچھی بات بول دیا اور میرے ماں باپ ہنس رہے, ماشاءاللہ خوش ہو رہے, تو وہ تو اور گالیاں دینے لگے گا. تو فوراً تنبیہ کی جائے, فوراً ان کو ڈانٹا جائے, سختی سے روکا جائے کہ بہت گندی بات ہے, گالی دینا بہت بری بات ہے, اللہ ناراض ہوتے ہیں, یہ ان کو سکھایا جائے. یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی چند باتیں تھیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بچوں کی تربیت بچپن سے کرنی چاہیے, بڑے ہونے کا انتظار نہ کیا جائے. پودا جب لگایا جاتا ہے, جب پودا جیسی نکلنے لگتا ہے تو بچپن سے ہی اس کی پرورش کی جاتی ہے. اگر پودے کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے, اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو وہ خراب ہو جائے گا, سڑ جائے گا. اور اگر وہ ٹیڑھا میڑھے ہونے لگا ہے اور اس کا دھیان نہ رکھا جائے تو بڑا جب پیڑ بنے گا تب بھی وہ ٹیڑھا میڑھا پیڑ ہوگا. تو بچوں کا اگر خیال نہ رکھا جائے تو بچے خراب ہو جاتے ہیں. اگر ان میں ٹیڑھی میڑھی عادتیں پیدا ہو رہی, اگر ان کی بروقت اصلاح نہ کی گئی تو پھر وہ بری عادتیں, ٹیڑھی میڑھی عادتیں بڑے ہونے کے بعد بھی باقی رہے گی, پھر اس کے بعد ان کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک اور بات فرمائیں کہ میاں بیوی, ایک بہت اہم بات والدین کے لیے ہے کہ بچوں کے سامنے کبھی جھگڑا نہ کرے. میاں بیوی میں کبھی کسی بات پر تکرار ہو جاتی ہے, کبھی ایک دوسرے پر غصہ ہونے لگتے ہیں, چیخنے چلانے لگتے ہیں اور جھگڑا ہونے لگتا ہے. تو عورتیں تو عموماً زیادہ سے زیادہ غصے کا اظہار کرتی ہے, چلاتی, اور ان کو حق بھی ہے, عورتوں کو ناز یہ حاصل ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے وہ کبھی چلا دے. اور مرد جو ہیں بعض مرتبہ ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں, مار پیٹ بھی کرنے لگ جاتے ہیں, اور کبھی کبھی گالی گلوچ تک بھی بات پہنچ جاتی ہے. تو یاد رکھیں, بہت ذمہ داری کے ساتھ میں بات بتا رہا ہوں, بہت اہم بات بتا رہا ہوں. میری مائیں بہنیں ان باتوں کو یاد رکھے اور اپنی بڑی بچیوں کو بھی یہ سکھائے بات کہ ماں باپ, والدین کبھی اپنے بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کرے. بلکہ شادی کے وقت ہی میاں بیوی آپس میں جو ہے یہ معاہدہ کر لے, یہ ایگریمنٹ کر لے, یہ طے کر لے کہ ہم
ایک بات کا پکا وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی اپنے بچوں کے سامنے جھگڑا نہیں کریں گے. جھگڑا تو ہوتا ہے، تکرار ہوتی ہے، لیکن بچوں کے سامنے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے. اس سے بچوں پر بہت زیادہ منفی اثر پڑتا ہے، نیگیٹو اثر پڑتا ہے، بچوں کی تربیت پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، بچوں کے حوصلے کمزور ہوتے ہیں، بچوں کی سوچ پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، بچوں کی دماغی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے، ہمارے پاس جو بچے پڑھانے آتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں پڑھنے پڑھانے کا موقع دیا ہے، پڑھنے پڑھانے کی فیلڈ میں لگایا ہے، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن بچوں کے گھروں میں والدین جھگڑا کرتے ہیں، میاں بیوی جھگڑا کرتے ہیں، ان کے بچے ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں، بہت ذہین بچے ہوتے ہیں، ان میں بہت ذہانت ہوتی ہے اور ان کی یادداشت اچھی ہوتی ہے، ہر اعتبار سے وہ آگے ہوتے ہیں، لیکن پڑھائی کے وقت ان کا ذہن نہیں لگ رہا ہوتا، ان کا ذہن بھٹک رہا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کسی سوچ میں گم ہوتے ہیں، بات کو جلدی سمجھ نہیں پاتے، ان سے بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ کہیں اور دیکھ رہے، کسی سوچ میں گم ہوتے ہیں. تو بچوں کے اوپر اس کا بہت اثر پڑتا ہے ذہنی طور پہ. اس وجہ سے اس کا خیال رکھے کہ کبھی بھی بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کرے. کبھی اچانک جھگڑا ہونے جا رہا ہے، بچے سامنے نظر آ گئے تو ایک دوسرے کو بتا دے، جس کو یاد ہو وہ دوسرے کو بتا دے کہ دیکھو تھوڑا اندر چل کے کڑی لگا کے دروازہ بند کر کے جھگڑا کرتے، یا تھوڑا بچے کو باہر بھیج دیتے، پھر جتنا جھگڑا کرنا ہے پھر جھگڑا کرتے. خیر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان باتوں کا جو ہے خیال رکھے. ایک اہم بات یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے لیے نمونہ بنے، خود اپنی ذات کو بچوں کے لیے نمونہ بنائیں. کیا مطلب اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ آپ جو چیز بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں، بچے کو دینا چاہ رہے ہیں، وہ چیز خود آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے. آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور آپ خود جھوٹ بول رہی ہیں. آپ بچوں کو سکھا رہی ہیں کہ گالی نہیں دینا چاہیے اور آپ خود گالی دے رہی ہیں. آپ بچے کو سکھا رہی ہے کہ تہذیب تمیز کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور آپ خود تہذیب تمیز کے ساتھ بات نہیں کر رہی ہے. تو بچوں کے لیے ہم کو نمونہ بننا چاہیے، رول ماڈل بننا چاہیے بچوں کے لیے. یہ بھی بچوں کی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم بچوں کے سامنے ایسی شخصیت کو پیش کرے جو بچے کے لیے رول ماڈل بن سکے. کسی بھی شخصیت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رول ماڈل ہے ہی ہمارے. سب سے پہلے تو ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ کر دیں، بٹھا دیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے رول ماڈل شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے رول ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. وہ تو ہے ہی، ان کی ساری باتیں ہم بتاتے رہیں. بچوں سے پوچھے بھی کہ آپ کے لیے رول ماڈل کون ہے، تو بچے جواب دینا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جو ہے مختلف شخصیات ہیں. بچے کو جن کاموں میں دلچسپی ہو، جن امور میں دلچسپی ہو، ویسی شخصیات کو ان کے سامنے رول ماڈل بنائے. آج ہمارے بچوں کے لیے رول ماڈل کیا؟ ہمارے بچوں کو پوچھا جائے تو وہ کفار و مشرکین کے، اللہ کے نافرمانوں کے، اللہ کے دشمنوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں. فلمی ستارے جو ہیں ان کے نام لے رہے ہیں، فلم اسٹاروں کے نام لے رہے ہیں، ٹک ٹاک اسٹاروں کے نام لے رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہم ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ کس جہنم والے راستے پر ہمارے بچے جا رہے ہیں. تو قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ان کو کوئی رول ماڈل دیا نہیں، یا دیا تو غلط رول ماڈل دیا. بچوں کے لیے رول ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ان کی صفات بھی بنائیں کہ بیٹا وہ تمہارے لیے کیوں رول ماڈل ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اللہ کی تلوار ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو فاروق ہے، امیر المومنین ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. یہ صحابہ کی شخصیات کو ان کے لیے رول ماڈل بنائے. تابعین کی شخصیات ان کے سامنے پیش کرے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. پھر اس کے بعد ائمہ مجتہدین، اور ہمارے اسلاف میں بہت ساری شخصیات، ایک لمبی فہرست ہے. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ. دیکھ لے بچے کو سائیڈ میں لے کے جا کر دیکھ لے کیا تکلیف ہوئی.
تو ان شخصیات کو بچوں کے سامنے رول ماڈل بنا کر پیش کرے. اب یہ نہیں کہ صرف ہم نے نام لے لیا کہ بیٹا تم کو صلاح الدین ایوبی بننا ہے، کہا ٹھیک ہے امی میں صلاح الدین ایوبی بنوں گا. اب بس روزانہ اس کو کہا جا رہا ہے صلاح الدین ایوبی. اب بیٹا ایک دن جو ہے پوچھ رہا ہے امی صلاح الدین ایوبی کون ہے اور صلاح الدین ایوبی کیا کرتے تھے کہ میں بھی ویسا کرنے لگوں، اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان کے بارے میں معلومات کریں، اور معلومات کا میں نے بتایا کہ معلومات کے لیے اب علم حاصل کرے، پوچھے جاننے والوں سے، کتابیں ان کے بارے میں پڑھے، بیانات اور لیکچر ہے وہ سن لے. تو ہم بچوں کے سامنے جو ہے رول ماڈل شخصیات پیش کریں. ماضی قریب میں ہماری بہت ساری شخصیات گزری ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، امام الہند مولانا حسین احمد، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کی بہت ساری شخصیات ہیں. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ بہت اونچی شخصیات ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پر کام کیا ہے، پوری دنیا پر ان کی چھاپ ہے، پوری دنیا ان سے متاثر ہوئی ہے، یہ عالمی شخصیات ہے. تو ایسی شخصیات کو بچوں کے سامنے پیش کرے، ان کے کارنامے پڑھیں، ان کے بارے میں کتابیں لکھی ہوئی کہ کیا کیا. مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے کئی لوگوں سے سنا، ان کو دیکھنے والے لوگ موجود ہیں، ہمارے والد صاحب نے بھی ان کو دیکھا ہے، لوگ بیان، ہم نے تو نہیں دیکھا ان کو، ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں. ان کے بارے میں ہم نے ایک بات ایک صاحب یہ بتا رہے تھے کہ بیان ہوتا تھا ان کا بڑے بڑے مجمع میں، عالمی اجتماع ہوتے تھے، پوری دنیا کے لوگ شریک ہوتے تھے، پوری دنیا ان کو سننے آتی تھی، کیا عرب، کیا عجم، کیا افریقہ، کیا ایشیا، کیا چائنا، ہر جگہ کے لوگ آتے تھے. ان کے بارے میں ایک صاحب نے بتایا، بزرگ نے، کہ ہم نے دیکھا مولانا کے کمرے میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، مولانا بیان سے پہلے 2 گھنٹے رویا کرتے تھے، نماز پڑھ کے آنسو بہایا کرتے تھے، آنسو بہا بہا کے روتے تھے، اللہ سے اخلاص مانگتے تھے، اللہ سے تاثیر مانگتے تھے کہ اللہ میرے بیان میں تاثیر دے دے، اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ میری باتوں سے لوگوں کو نفع پہنچے، اللہ ایسی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. اب سوچے اگر ہمارا بیٹا بھی بڑا ہو کے بیان کرنے والا بن رہا ہے، لوگوں میں جا کے اسپیچ دے رہا ہے، تو وہ بھی مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا بنے گا، ورنہ تو پھر ہمارے جیسا بنے گا کہ وہی غفلت والی زندگی ہے، غفلت میں اٹھ کے آ گئے، اور وضو بھی ہے یا نہیں ہے کوئی پتہ نہیں، اور آ کے بیٹھ گئے، بیان شروع کر دیا. تو یہ رول ماڈل شخصیات جب ہمارے بچوں کے سامنے ہوگی تو بچے ویسا کریں گے. آپ یہ دیکھ لیں نا، ٹک ٹاک والوں کو یا فلمی ستاروں کو آپ دیکھ لیں، یعنی یہ جو ہے بچے ان کی پوری اسٹائل مارنے لگتے ہیں. ہم نے آج سے کچھ 10-12 سال پہلے کی شاید بات ہے، وہ ایک بچہ جو ہے وہ سلمان خان کی طرح رومال ڈالتا تھا، کہ وہ جس طریقے سے اس نے رومال ڈالا ہے، وہ جماعت میں تھا ہمارے ساتھ 40 دن، وہ جماعت میں بھی وہی اسٹائل میں رومال ڈالتا تھا کہ وہ فلاں پکچر میں اس نے اس طریقے سے رومال ڈالا ہے، یعنی اتنا متاثر ہو جاتے. پھر یہ چشمہ پیچھے ڈالنے کی اسٹائل ہے، یہ بال کی تھوڑی الگ اسٹائل ہے، تو وہ الگ الگ اسٹائل جو ہے اختیار، حتیٰ کہ داڑھی وغیرہ میں بھی اسٹائل اپنائی جاتی ہے ان کی. لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ نبی نے داڑھی رکھی تھی تو مردوں کو داڑھی رکھنا چاہیے، شرم آتی ہے، لیکن جب ان فلمی ستاروں نے داڑھی رکھنا شروع کی تو ان کی اسٹائل میں داڑھی بھی رکھی جا رہی ہے. پتہ کیا چلا کہ نبی کو جیسا رول ماڈل بنانا چاہیے تھا نہیں بنایا، صرف نام کے لیے بنایا، دل سے نہیں بنایا. اور ان کو جو ہے دل سے رول ماڈل بنایا ہے، اس لیے جب ان کا کوئی بھی عمل مارکیٹ میں آتا ہے فوراً اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا جاتا ہے. تو بہرحال ایک اہم بات مائیں بہنیں یاد رکھے کہ اپنے بچوں کے سامنے کوئی رول ماڈل شخصیت پیش کرے. بچے کو کنفیوز بھی نہ کرے کہ اتنے سارے دے دیے کہ اب بچہ سوچ رہا ہے میں کیا بنوں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بچے کی دلچسپی دیکھے کہ کس میں ہے، تعلیم اور تربیت میں ہے، تعلیم اور تدریس میں ہے، تو ایسی شخصیت پیش کرے. امام الہند ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. دعوت اور تبلیغ کا اس کا داعیانہ مزاج ہے تو مولانا الیاس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، ایسی شخصیات کو رول ماڈل بنائے. خدمت خلق کا جذبہ ہے تو جنہوں نے خدمت خلق کا کام کیا ہے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، تو وہ شخصیات کو بچوں کے سامنے پیش کرے. سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ان شخصیات کو بچوں کے سامنے رول ماڈل بنا کر پیش کرے، اور ان کے کارنامے بھی بیان کریں ان کے سامنے کہ ان کے کارنامے کیا ہے، تب یہ رول ماڈل بنیں گے. اور
ایک اہم بات یہ ہے، بہت اہم بات، اس کو بھی دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں کہ بچوں کی ہمت افزائی کرے، بچوں کی حوصلہ افزائی کرے۔ اس میں مائیں بہت بخل سے کام لیتی ہے، ہر وقت بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہنا، اور اگر کچھ اچھا کام بھی کرے تو بس اس کو نظر انداز کر دینا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بچے اگر اچھے کام کر رہے ہیں تو اس پہ خوشی کا اظہار کرے بچوں کے سامنے۔ بچے نے نماز پڑھ لی، خوشی کا اظہار کرے کہ میرے بیٹے نے نماز پڑھی ہے۔ بچہ بات مان لے آپ کی تو اس کے سامنے خوشی کا اظہار کرے۔ بچے اچھے سے پڑھائی کر رہے ہیں تو بچوں کے سامنے خوشی کا اظہار کرے، تو بچوں کو پتہ چلے گا کہ ماں باپ، دیکھیں ہم کو پتہ ہوگا اللہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، تبھی تو ہم اللہ کے فرما بردار بنیں گے۔ تو بچوں کو بھی جب معلوم ہوگا کہ ماں باپ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں، کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، تو بچے بھی فرما بردار بنیں گے اور ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ تو ہم خوشی کا اظہار کریں بچوں کے سامنے، ان کی ہمت افزائی کریں، ہمت افزائی والے کلمات کہیں، ماشاء اللہ، شاباش، بہت خوب، بہت خوب، اللہ مزید ترقیات دے، اللہ میرے بیٹے کو خوب مزید ترقیات دے۔ اس طرح کے حوصلہ افزا جملے استعمال کریں، اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ بچہ اسکول سے آیا ہے، کوئی اچھی باتیں آپ کو بتا رہے کہ میں نے یہ سیکھا، میں نے یہ کیا، ٹیچر نے میری آج تعریف کی ہے، تو بچے کو ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اس کی بھی تھوڑی تعریف کر دے، حوصلہ افزائی کر دے۔ مثبت جملے بچوں کے سامنے استعمال کرے، پازیٹیو جملے، منفی جملے نہیں۔ تم بہت کمزور ہو، تم بہت بیمار رہتے ہو، تم سے نہیں ہو سکتا، تم نہیں کر سکتے، تم تو بس ایسی ہو، رہنے دو، تمہارے بس کی تو ہے ہی نہیں بات، مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا، تم تو نکمے ہی ہو، نکمے کے نکمے ہی رہو گے۔ یہ سب نیگیٹو جملے۔ بعض مائیں اپنے بچوں کو اس طرح کے جملے بول بول کر مزید کمزور کر رہی ہوتی، مزید کمزور کر رہی ہوتی۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بچہ کمزور بھی ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن اگر پازیٹیو جملے آپ استعمال کریں گی تو بچہ ذہنی طور پہ طاقتور بن جائے گا، ذہنی طور پر طاقتور بنے گا، چاہے وہ جسمانی طور پہ کمزور ہو۔ اور اگر بچہ جسمانی طور پہ طاقتور ہے لیکن اگر اس طرح کے نیگیٹو جملے استعمال کیے گئے تو بچہ ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتا چلا جائے گا، نفسیاتی بیمار بن جائے گا۔ تو پازیٹیو جملے بچوں کے سامنے استعمال کریں، تم کر سکتے ہو، تم ایک با ہمت انسان ہو، تم طاقتور ہو، تم صحت مند ہو، تم بیمار نہیں ہو، میرا بیٹا ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہے، میرا بیٹا گھٹنے ٹیکنے والوں میں سے اور ہار ماننے والوں میں سے اور شکست کھانے والوں میں سے نہیں ہے۔ بیٹی کے لیے بھی یہی بات ہے۔ اس سے بچے ترقی کرتے ہیں، بچوں میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک وقت کی گنجائش نہیں رہی ہے، 2-3 باتیں رہ گئی تھی، اب میں ایک دو بات جو ہے بتا کے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ بچے جب بھی باہر سے آئے، اسکول سے آئے، ٹیوشن سے آئے یا باہر سے کھیل کر کے آئے، تو ماں باپ کی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کا فلٹر کرے۔ کیا مطلب؟ بچہ باہر گیا ہے، مختلف ماحول میں رہا ہے، مختلف بچوں کے ساتھ رہا ہے، تو وہاں سے اس نے کچھ نہ کچھ چیزیں سیکھی ہوگی، دیکھی ہوگی، سنی ہوگی، سمجھی ہوگی، تو بہت ساری گندی چیزیں بھی ہوگی، بیکار چیزیں بھی ہوگی، فضول چیزیں بھی ہوگی اور اچھی چیزیں بھی ہوگی۔ بچہ جب آئے تو اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ وقت گزارے، اس کو پوچھے اچھے سے، ہمت دلا کے، کھل کر پوچھے۔ یہ نہ ہو کہ بچہ آپ کے سامنے ڈر کر رہے اور وہ باتیں آپ کو نہ بتائے۔ بچے ماں باپ کو باتیں بتانا چاہیے۔ اب وہ آپ کو باتیں بتا رہا ہے، یعنی وہ آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھ رہا ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ جیسے جیسے اس کی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہے، جو اچھی باتیں ہیں اس کو اس میں فٹ رہنے دے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کی تعریف کرے کہ یہ بات آپ نے بہت اچھی سیکھی ہے۔ اور جو بات جو ہے گندی بتائے کہ فلاں دوست نے گالی دی تھی، میں نے اس کو گالی دیتے ہوئے سنا، فوراً وہاں پہ فلٹر کرے۔ فلٹر کا مطلب اس کو بتائے کہ یہ بہت گندی چیز ہے، گالی نہیں دینا چاہیے، گالی دینے والے بچے خراب ہوتے ہیں، اور گالی دینے والے بچوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ہے فلٹر کا کام۔ تو اگر آپ فلٹر کا کام کرتے رہیں گے تو یاد رکھیں آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بچے انشاءاللہ نہیں بگڑیں گے، ماحول آپ کے بچوں کو نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور یہ چیز بچوں کے اندر شعور پیدا کرتی رہے گی۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جائیں گے تو عمر کے ایک مرحلے میں آ کے بچوں کے اندر شعور اور امتیاز پیدا ہو جائے گا، وہ اچھی اور بری چیزوں میں امتیاز کرنے لگیں گے، تمیز کرنے لگیں گے، پھر وہ ماحول سے جلدی متاثر نہیں ہوں گے۔ تو ماں باپ کا یہ بھی کی ذمہ داری ہے اہم کہ بچوں کا فلٹر کرتے رہے۔ اور ایک آخری بات بچوں کی تربیت سے متعلق، یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ اہم، اور میں گزارش کروں گا کہ اس پر تو ہر ماں
عمل کرنے کی کوشش کرے۔ بچوں کو واقعات سنا کر بچوں کی تربیت کرے۔ ابھی تفصیل کا موقع نہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر اس کی تفصیل بیان کریں گے، بس میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کو واقعات سنا کر بچوں کی تربیت کرے۔ ماہرین نے ریسرچ کے بعد یہ بتائی ہے کہ بچوں کو واقعات بہت پسند ہوتے ہیں، اور ماہرین کی کہ ریسرچ کو آپ رہنے دیں، آپ قرآن دیکھ لیں، قرآن میں واقعات سنائے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو واقعات سنائے ہیں، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے لیے واقعات نازل کر رہا ہے آسمان سے۔ سورہ یوسف پورا قصہ ہے، پورا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے، آدم علیہ السلام کا قصہ، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف قصے، نمرود کا قصہ، حامان کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، لوط علیہ السلام کا قصہ، کتنے قصے قرآن میں بیان کیے گئے۔ تو واقعات کے ذریعے سے تربیت کرنا یہ بہت اہم چیز ہے اور بہت مؤثر چیز ہے، اللہ نے اس میں بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے۔ ابھی ہم نے بچوں کا تربیتی کیمپ رکھا تھا، تقریباً 250 بچوں نے اس میں شرکت کی، تو ہم نے دیکھا کہ بچوں کو واقعات سننے کا بہت شوق تھا، بچے واقعات سننا بہت پسند کرتے تھے۔ میرے بھی کچھ بیانات رکھے گئے تھے، تو میں آپ کو بتاؤں، میں نے ڈیڑھ گھنٹہ ان کے سامنے بیان کیا، میں نے پورا 1.5 گھنٹہ صرف ان کے سامنے قصے کہانیاں سنایا ہوں، قصے کہانیاں ان کو میں نے سنایا، کچھ قرآن کے قصے تھے اور کچھ ایسی قصے تھے اور کچھ میرے بناوٹی قصے تھے۔ تو بچوں کو واقعات سنانا یہ بہت تاثیر رکھتا ہے، بچے بہت زیادہ اس سے متاثر ہوتے، بہت زیادہ متاثر ہوتے، اور بہت دلچسپی سے سنتے ہیں بچے اس کو، اور بچے کیا، بڑے بھی بہت دلچسپی۔ ہمارے یہاں پر مسجد میں بچے پڑھتے، 17 سال کا ایک بچہ ہے، وہ بھی ضد کرتا ہے، بلکہ وہ سب سے زیادہ ضد کرتا ہے کہ مولانا صاحب واقعات سناؤ، واقعات سناؤ۔ ہفتے میں 1 دن میں بچوں کو واقعات سناتا ہوں، اور میں یہ شرط لگاتا ہوں کہ اچھے سے پڑھو گے تو میں واقعات سناؤں گا۔ تو آپ حیران ہوں گی کہ بچے واقعات سننے کے لیے بہت اچھے سے پڑھائی کرتے، بہت زیادہ محنت کرتے، کیونکہ جس ہفتے وہ پڑھتے نہیں، اچھے سے سناتے نہیں ہیں، میں واقعہ نہیں سناتا ہوں۔ سنیچر کا دن ہے واقعہ سنانے کا، ان کو میں نہیں سناتا ہوں واقعہ۔ تو واقعی میں ان کے قرآن کی ترقی ہو رہی ہے، قرآن بہت اچھا تجوید کے ساتھ وہ سیکھ رہے ہیں۔ تو واقعات جو ہے بچے کہانی قصے وغیرہ بہت دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں۔ ہم بچپن میں جو ہے 6 7 8 سال کی عمر تھی، 5 نمبر میں، وہاں پہ ایک ہندو کی دکان تھی، اسٹال لگاتا تھا، تو اس کے پاس اردو کی بہت ساری کتابیں ملتی تھی کہانی کی، تو وہ 2 روپے کی 3 روپے کی پاکٹ سائز چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی تھی، 5 پیج، جو آدھے گھنٹے میں آرام سے پڑھی جا سکتی تھی، ہم لوگ وہ خرید کر پڑھتے تھے، خود جا کے اپنے شوق سے جو ہے ہم جا کر کے اس کو خرید کے پڑھتے تھے۔ تو بچوں کو واقعات سنانا چاہیے، ایسی کتابیں ہوتی ہے، تو کتابیں ہوں تو بچوں کو ایسی کتابیں بھی پڑھنے کے لیے دینا چاہیے، اس سے بچوں میں کتابیں پڑھنے کا بھی شوق پیدا ہوتا ہے۔ بچوں میں اگر کتاب پڑھنے کا شوق پیدا کرنا ہے تو ان کو واقعات اور قصے کہانی کی کتاب دی جائے، اس سے بچوں میں کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، واقعات سنانا ہے تو آپ کو پھر واقعات معلوم بھی کرنے ہوں گے، تو آپ واقعات معلوم کریں، اور جتنے واقعات آپ کو معلوم پڑتے جائے آپ بچوں کو سناتے چلے جائیں۔ اچھا، اب ایک آخری بات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ آپ کو جتنی معلومات ہے وہ معلومات آپ بچوں تک منتقل کرتے رہیں۔ جتنی یہ واقعات کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک جنرل بات میں کر رہا ہوں، جنرل نالج اسلام کے بارے میں خاص طور سے، یا اسلامی تعلیمات کے بارے میں، اسلامی تاریخ کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں، آپ کو جتنی معلومات ہے آپ اتنی بات بچوں کو بتاتے رہا کریں، وقتاً فوقتاً، رات میں سونے کے وقت ہیں یا جب بھی موقع ملے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بتاتے رہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ جانتی ہے کہ خلفائے راشدین کون ہیں؟ خلفائے راشدین کتنے ہیں، ان کے نام کیا ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو بچوں کو بتائے کہ خلفائے راشدین کن کو کہا جاتا ہے اور ان کے نام کیا ہے۔ عشرہ مبشرہ کون ہیں اور عشرہ مبشرہ کے نام کیا ہے؟ یہ ایک 4 خلیفہ ہے، اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف ہے، اور طلحہ ہے، زبیر ہے، ابو عبیدہ ابن جراح ہے، زید ہے۔ تو یہ اس طریقے سے عشرہ مبشرہ کے نام بتا دیا آپ نے۔ 4 ائمہ ہے، ائمہ مجتہدین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طرح کی جو بھی معلومات ہے XYZ اسلامی معلومات، جنرل معلومات،
آپ بچوں کو بتاتے رہا کریں، اس سے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی موقع ملے گا اور بچے آپ سے سن کر بہت ساری باتیں جو ہے سیکھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔